بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ کی جو مدات قرآن کریم میں مذکور ہیں ان میں سے ایک وفر رقاب بھی ہے، یعنی گردنوں کو چھڑانے میں۔ نزول قرآن کے عہد میں غلامی کا رواج تھا، انسانوں کی گردنیں اپنے ہی جیسے دوسرے انسانوں کے چنگل میں پھنسی ہوئی تھیں۔ قرآن نے ان کی گلو خلاصی کو کار ثواب قرار دیا۔ جمہور علماء و مفسرین کا خیال ہے کہ فر رقاب سے مراد غلام ہیں، چونکہ غلامی کی یہ رسم الحمدللہ اب ختم ہو گئی ہے، اس لیے زکوٰۃ کا یہ مصرف اب باقی نہیں رہا۔ اس زمانے میں ایسے قیدی بھی پائے جاتے تھے جو مختلف جنگوں میں گرفتار کر لیے جاتے تھے، اس لیے کتب فقہ میں ایک بحث یہ ملتی ہے کہ کیا زکوٰۃ قیدیوں کو چھڑانے میں صرف کی جا سکتی ہے؟ جمہور فقہا کہتے ہیں کہ قیدی کو چھڑانے میں زکوٰۃ کی رقم خرچ نہیں کی جا سکتی، لیکن بعض علماء جن میں ابن عبد الحکم مالکی، قاضی ابن العربی مالکی، ایک روایت کے مطابق امام احمد اور علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ قابل ذکر ہیں، یہ حضرات اس کی اجازت دیتے ہیں۔ ادھر کچھ عرصے سے ہندوستانی مسلمان جس صورتحال سے دوچار ہیں اس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ ان کے نوجوانوں کو بلا کسی قصور کے جیلوں میں ٹھونسا جا رہا ہے، ان پر اتنے مقدمات لاد دیے جاتے ہیں کہ ان کی پیروی میں برسوں گزر جاتے ہیں اور جیلوں سے ان کی رہائی ممکن نہیں ہو پاتی۔ ان کی رہائی کے لیے قانونی چارہ جوئی کرنا، ان کے مقدمات کی پیروی کرنا، انہیں قید و بند سے چھٹکارا دلانا اور ان کی فلاح و بہبود کے دیگر کام انجام دینا وقت کا اہم تقاضا ہے۔ امت کے سربراہدہ طبقے کو ان کی فکر کرنی چاہیے اور اس کے لیے ہر ممکن تدبیر اختیار کرنی چاہیے۔ کیا ریاستی دہشت گردی کے شکار ان اسیران کے مقدمات کی پیروی اور ان کو رہائی دلانے کی کوششوں میں زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جا سکتی ہے؟ فقہا کرام کو اس موضوع پر غور کرنا چاہیے۔ میری رائے ہے کہ مذکورہ معاملہ زکوٰۃ کا مصرف بن سکتا ہے۔ قرآن نے وفر رقاب یعنی گردنیں چھڑانے میں کی جامع تعبیر اختیار کی ہے۔ زمانہ قدیم میں اس کا انطباق غلاموں پر ہوتا تھا۔ موجودہ دور میں ہندوستان کے ان اسیران بلا کی حالت ان سے مختلف نہیں ہے۔ ان مظلومین کے سلسلے میں کرنے کے دو کام اور ہیں جو شاید ان کے مقدمات کی پیروی سے زیادہ اہم ہیں۔ اول یہ کہ یہ نوجوان عام طور پر اپنے گھروں کا سہارا ہوتے ہیں، ان کے ذریعے معاش پر ان کے پورے خاندان کا انحصار ہوتا ہے۔ قید و بند کی بنا پر ان کا سلسلہ معاش منقطع ہو جانے کی وجہ سے ان کے خاندان بڑی آزمائش میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بسا اوقات ان کے افراد خانہ دانے دانے کو محتاج ہو جاتے ہیں۔ ایسے موقع پر ضروری ہے کہ متمول حضرات ان خاندانوں کی خبرگیری کریں اور ان کی معاشی کفالت کی ذمہ داری لیں۔ دوم یہ کہ جیلوں میں ان نوجوانوں کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے، ان کی بنیادی ضروریات پوری نہیں کی جاتی اور ان کو جسمانی اور نفسیاتی اذیتیں دی جاتی ہیں۔ ایسے میں ان نوجوانوں کی راحت رسانی کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ ممکن ہو تو انہیں کچھ سہولیات مثلاً پہننے کے کپڑے اور غذائی اشیاء وغیرہ پہنچائی جائیں۔ دینی لٹریچر، کتب و رسائل بھی پہنچائے جائیں تاکہ ان کی دینی معلومات میں اضافہ ہو اور انہیں ذہنی اور نفسیاتی سکون بھی مل سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔